السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ٹڈیوں کے بارے میں اخباروں میں، واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک میں، آپ کے پاس جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس موجود ہیں، ہر میں آپ اس کے بارے میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ یہ ٹڈیاں فی الحال شمالی ہندوستان میں ہلچل مچا رہی ہیں۔ ایک طرف کورونا کی طرف سے لوگ پریشان ہیں، تو اب ان ٹڈیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ فی الحال راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا، اتر پردیش اور دہلی میں ان کی آمد ہوئی ہے۔ یہ ٹڈیاں دراصل سبزی کو کھا جاتی ہیں، چاہے وہ فصل کی شکل میں ہو یا درخت کی شکل میں ہو۔ ان کو مطلب ہے سبز چیزوں سے۔ کوئی بھی درخت ہے، اس میں سبز پتے موجود ہیں، وہ ان تمام سبز پتوں کو کھا جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ان کو مطلب ہے سبز چیزوں سے، اور جہاں بھی ان کو سبز چیزیں نظر آتی ہیں وہ منٹوں میں چٹ کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کی تعداد ہوتی ہی ہے ان گنت، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹڈیاں حملہ کرتی ہیں۔ آپ اپنے گھروں کے پاس بھی دیکھے ہوں گے ٹڈیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 1 سے 2، 2 سے 10، 20، زیادہ بھی نہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ ٹڈیاں اگر جمع ہو جائیں تو پھر سبز چیزوں پر اور ہری چیزوں پر حملہ کرتی ہیں، اور ایک طرف سے تمام کے تمام فصل کو، کھیت کو اور سبز چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ابھی فی الحال ہندوستان میں ہر جگہ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، اور لوگوں کا، جو بھی زراعت کے تعلق سے ماہر لوگ ہیں، ان لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی یہ جھنڈ پورے ہندوستان کا دورہ کرے۔ لہذا ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے چند احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، جن میں سے چند ممکن ہیں اور چند ممکن نہیں ہیں۔ خیر، جب بات آئے گی، ذمہ داران بات کریں گے تو خود بخود ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی۔ ان ٹڈیوں کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹڈیاں جب فصلوں کو دیکھتی ہیں تو ان پر ایسے حملہ کرتی ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں اس سے پہلے فصل ہی موجود نہیں تھی۔ اس قدر خطرناک انداز میں یہ ٹڈیاں فصل کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور آپ ایک بات یہ بھی غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کی تعداد خاص کر اس وقت بڑھ جاتی ہے جبکہ بارش کے بعد گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی میں ہی ان کی اصل جو ہے پیدائش ہوتی ہے، اور اگر بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا نسل ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے آگے بڑھتی ہیں۔ یعنی ایک اطلاع کے مطابق ایک دن میں تقریباً 150 کلومیٹر سفر کر لیتی ہیں، اور ایک رائے کے مطابق 110 کلومیٹر، اور ایک رائے کے مطابق 120 کلومیٹر۔ خیر، جو بھی ہو، 110 یا 120 یا 150 کلومیٹر ایک دن میں، تو یہ بہت تیزی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے یہ ٹڈیاں سفر کرتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں 1 کلومیٹر کے احاطے میں 8 کروڑ ٹڈیاں سما سکتی ہیں۔ 8 کروڑ ٹڈیاں 1 کلومیٹر کی احاطے میں سما سکتی ہیں، تو گویا اندازہ کر لیں فصلوں کی کیا حالت ہو جائے گی، اور ایک ایک درخت کی کیا حالت ہو جائے گی۔ وہی ہم نے جو اخباروں میں دیکھا، واٹس ایپ میں دیکھا، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات ٹڈیوں کے بارے میں یہ کہ ایک دن میں 35,000 لوگوں کے برابر کا کھانا یہ ٹڈیاں ختم کر دیتی ہیں۔ ایک دن میں 35,000 لوگوں کے برابر کا کھانا ختم کر دیتی ہیں۔ اور ایک اطلاع کے مطابق ایک دوسری بات کہی گئی، خیر یہ اطلاعات ہیں، اس پر ہم منوان تو یقین نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کمی و بیشی کی ہم بات ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں گے۔ یہ ٹڈیاں دراصل 90 دنوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے، 90 دنوں کی، اور یہ 2 انڈے دیتی ہیں۔ ایک ایک ٹڈی 2 انڈے دیتی ہیں۔ ان انڈوں میں 2 ہفتے ہوتے ہوتے ان میں سے ٹڈیاں باہر آتی ہیں، اور جیسے ہی ان انڈوں میں سے ٹڈیاں باہر آتی ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر وہ ٹڈی بھی جو ہے 2 انڈے دے دیتی ہے۔ اس طرح ان کی نسل میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک اطلاع کے مطابق یہ جو دراصل ہندوستان میں فی الحال ٹڈیوں کا جھنڈ موجود ہے، یہ دراصل افریقہ اور سوڈان کے علاقوں سے نکلا تھا، کیونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، تو وہاں سے یہ ٹڈیاں جو ہے نکلی تھیں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے سعودی عرب، ایران، پھر پاکستان، اس کے بعد ہندوستان میں فی الحال داخل ہوئی ہیں۔ اور ہندوستان میں بھی راجستھان جو اسٹیٹ موجود ہے، اس اسٹیٹ میں جو 33 ضلع موجود ہیں، ان 33 ضلعوں میں 16 ضلعوں میں یہ بہت زیادہ موجود ہے۔ فی الحال
اگر راجستھان کی بات کریں تو. اور جیسا کہ ہم نے کہا بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا دورہ پورے ہندوستان میں مکمل طور پر ہوگا. ان ٹڈیوں کے تعلق سے معالم التنزیل میں یوں موجود ہے اور ابن الاثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عذاب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئے تھے، مختلف قسم کے عذابات، ان میں سے ایک عذاب ان ٹڈیوں کی طرف سے بھی دیا گیا تھا. یعنی ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت، ہر قسم کی ہری چیز، تمام چیزوں کو چاٹ لی. ان کے کھیتوں کے پاس بنی اسرائیل کے بھی کئی کھیت تھے اور باغ موجود تھے، وہاں کسی ایک ٹڈی کا نام بھی نہ تھا. یعنی بنی اسرائیل کے جہاں بھی کھیت تھے وہاں پر ٹڈیوں کا نام و نشان بھی نہیں. لیکن اگر وہ قبطیوں کا کھیت ہے، ان کا باغ ہے، تو وہاں پر ٹڈیاں فوج در فوج آتی اور ان کو ختم کر دیتی. اور یہ بھی تفسیر میں موجود ہے کہ جب کوئی قبطی یا کوئی بھی کافر کچھ ٹڈیاں اپنے کھیت میں سے پکڑ کر مسلمان کے کھیت میں ڈال دے تو وہ ٹڈیاں فوراً وہاں سے اڑ کر پھر کسی کافر کے کھیت میں جا پڑتی. اگر کوئی درخت مسلمان اور کافر کی شرکت میں تھا تو ٹڈیوں نے اس درخت کو آدھا کھایا اور آدھا چھوڑ دیا. اس واقعے کو دیکھ کر کافر نے کہا کہ اے مسلمان، جو حصہ ٹڈیوں نے کھا لیا وہ تیرا ہے اور جو حصہ صحیح سالم ہے وہ میرا ہے. تو یہ کہتے ہی فوراً ٹڈیوں نے اس باقی آدھے حصے کو بھی کھا لیا اور وہ پہلا آدھا کھایا ہوا پھر ہرا ہو گیا. 7 دن اور 7 رات تک یہ عذاب ان پر رہا. جب قبطی بہت روئے، اقرار کیا کہ اب ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے، اے موسیٰ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس عذاب کو دفع کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ ٹڈیاں ختم ہو گئیں. اور پرسوں بھی ایک واٹس ایپ میں میسیج دیکھنے کو ملا تھا کہ ایک مسلمان آدمی اپنی کھیت سے جو زکوٰۃ نکالتا تھا تو اس کے کھیت میں ان ٹڈیوں نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا. حالانکہ ہم نے کہا وہ ہری بھری چیزوں کو چھوڑ دی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نکالنے والے ایک آدمی کے کھیت میں ان ٹڈیوں کے جھنڈ نے نہ کچھ نقصان پہنچائی اور نہ ہی اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے کھایا. کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہی معاملہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا اور پڑھنے کو ملا واٹس ایپ وغیرہ میں. ان ٹڈیوں کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی بات سامنے آئی کہ حشرات الارض میں ٹڈی دل بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں. یہ انتہائی منظم ہوتے ہیں، یہ کسی تربیت یافتہ فورس کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے تباہی و بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتے ہیں. یہ متحد ہو کر لہلہاتے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور فصل تباہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں. ٹڈی دل کی فوج جس کھیت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس پر یہ منظم ہو کر ایک سرے سے داخل ہوتی ہے اور دوسرے سرے تک پہنچتے کھیت اجاڑ دیتی ہے. یہ فورس اس وقت ایک تباہی پھیلاتی رہتی ہے جب تک اس کھیت میں تمام فصل تباہ و برباد نہ کرے. جب اسے مکمل یقین ہو جائے کہ اب اس کھیت میں اس کی دلچسپی کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تو پھر یہ اگلے کھیت کا رخ کرتی ہیں اور اسے بھی اپنا شکار بنا لیتی ہیں. فصلوں کو نقصان پہنچانے والے حشرات میں یہ سب سے بے رحم اور خوفناک قسم کے ہیں. کسان اسے پناہ مانگتے ہیں. دنیا میں ٹڈی دل کے حملے سب سے زیادہ قزاقستان میں ہوتے ہیں. قزاقستان کی حکومت ان کی روک تھام کے لیے سالانہ تقریباً $1.18 خرچ کرتی ہے. یہ ایک اطلاع کے مطابق قزاقستان کی حکومت ان کی روک تھام کے لیے سالانہ تقریباً $1.18 خرچ کرتی ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں ٹڈی کا گوشت حلال ہے اور اکثر لوگ ٹڈی دل کے حملے کے دوران ان کو جال وغیرہ میں پھنسا کر ہزاروں کی تعداد میں پکڑ بھی لیا کرتے ہیں. اور ان کی صفائی کا بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح ہم جھینگے جو کھاتے ہیں ان کو جس طرح صاف کرتے ہیں وہی انداز میں صاف کر کے اندر کے گودے کو کھایا جاتا ہے. اور اس کے کئی فوائد بھی بتائے جاتے ہیں. اب اس کی تحقیق ہم چونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ان تمام چیزوں کو طبی چیزوں کو جاننے والے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، وثوق کے ساتھ ہم بتا بھی نہیں سکتے. لیکن آپ کے پاس اگر کوئی حکیم موجود ہیں یا جاننے والے موجود ہیں تو ان سے آپ اطلاع ضرور لے لیں اس کے واقعی فوائد ہیں یا کیا ہیں، تو اس کے بعد آرام سے ان تمام چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. حلال تو ہے، جب اسلام نے حلال کیا ہے تو یقیناً اس میں فوائد ضرور ہوں گے ہی. یہ چند باتیں تھیں جو ٹڈیوں کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد چند باتیں معلوم ہوئی. سوچا کہ ایک ویڈیو کی شکل میں بنا کر ان تمام معلومات کو پہنچاتے ہیں، شاید لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ باتیں معلوم ہو جائے.